بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد 3 آیات کریمہ کی تلاوت ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ آیات شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، تنگ دستی سے، قبر کے عذاب سے اور حتیٰ کہ قیامت کے روز تمام عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ محترم ناظرین، 1400 سال قبل قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ان کلمات کا ذکر متعدد بار فرمایا کہ جو شخص یہ 3 کلمات پڑھ لے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے رحمت و مغفرت مانگتے ہیں، اور اس کی حاجات کی منظوری تک اللہ تبارک و تعالی سے التجا کرتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال پر، جو شیطان، دشمن، جہنم، پلسرات، قبر کے عذاب، قیامت کے عذاب اور رزق کی تنگی سے بچاؤ کی نصیحت مانگ رہے تھے، فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد ان آیات کریمہ کی تلاوت کرو۔ یہ آیات تمہاری حاجات کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرتی رہیں گی یہاں تک کہ وہ پوری ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یہ 3 آیات پڑھے گا، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا آخری کلام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں کوئی تحریف نہیں۔ جیسا کہ 1400 سال قبل نازل ہوا تھا ویسا ہی آج موجود ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تاکہ شکر گزار اور ناشکر بندوں کا امتحان لے۔ اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور معجزات بھیجے، لیکن پچھلی قوموں نے نافرمانی کی اور عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اور قرآن کریم کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے معجزے کی صورت میں نازل فرمایا۔ قرآن کی بے شمار صفات ہیں، جن میں سے ایک شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، جبکہ ظالموں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، جبکہ کفار اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بے پناہ بے انتہا ہے، اور ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق اسے حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن نصیحت، دلوں کے امراض کی شفا، رہنمائی اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں جیسے حسد، کینہ، منافقت، ڈپریشن اور دیگر مصیبتوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر روح کی غذا اور جسم کو طاقت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ شہد سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: قرآن پڑھنے، شہد پینے اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہد اور قرآن کو لازم پکڑو۔ سورۃ البقرہ جادو اور نظر بد کے اثرات کم کرتی ہے، اور معوذتین سے دم کرنا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض میں معوذتین پڑھ کر دم کرتے تھے، اور جب تکلیف بڑھتی میں پڑھ کر دم کرتی۔
اور آپ کے ہاتھ سے برکت کے لیے جسم پر پھیرتی۔ امام بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معوذتین میں جامع دعائیں ہیں جو ہر شر سے حفاظت مانگتی ہے، اس لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کرتا ہے جو شام تک دعائیں رحمت مانگتے ہیں، اور اگر وہ اس دن مر جائے تو شہید ہوگا۔ الحمدللہ۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر مرض کی دوا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 40 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ملتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان بنانے سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھی جس سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نازل کی۔ جس گھر میں 3 راتیں ان آیات کی تلاوت ہو شیطان وہاں قریب نہیں آتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے نیچے سے 2 آیات عطا کی جن سے سورۃ البقرہ کا اختتام ہوا، انہیں سیکھو اور اپنے اولاد کو سکھاؤ، یہ نماز، قرآن اور دعا ہے۔ حضرت برا بن عازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کے دوران ایک جانور بے چین ہوا اور ایک بادل نے اسے ڈھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت پر نازل ہوتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الکہف کی ابتدا و انتہا کے تلاوت سے سراپا نور ہوگا اور مکمل تلاوت سے آسمان و زمین کے درمیان نور ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب جمعہ کو پڑھنے سے کعبہ اور اس کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الکہف کی پہلی یا آخری 10 آیات یاد کرنے والا دجال سے محفوظ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الدخان رات کو پڑھے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، اور جمعہ کے دن یا رات کو پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الواقعہ تونگری کی صورت ہے، اسے پڑھو اور اولاد کو سکھاؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مرض الموت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رات کی تلاوت سے فاقہ نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ بن عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اسے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے والے کی مغفرت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس کی ہر رات تلاوت کرنے والا شہید مرتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سورہ یاسین کی صبح کی تلاوت سے
حاجات پوری ہوتی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت سے موت میں نرمی ہوتی ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت سے مغفرت، کفایت، موت میں آسانی اور ولادت کی تنگی میں سہولت ملتی ہے۔ گویا اس نے 11 بار قرآن پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سورہ یاسین اللہ کے ہاں عظیم ہے، اس کا پڑھنے والا شریف ہے اور قیامت کے روز بہت سے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے، قرآن کریم کی تلاوت اور ہر بیماری سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم ان 3 آیات کریمہ کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی تلاوت فجر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، جو شیطان، دشمن، تنگ دستی، قبر اور قیامت کے عذاب سے بچاتی ہے۔ یہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں جن کی تلاوت کا طریقہ یہ ہے: فجر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات 21 مرتبہ پڑھیں۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، پھر 3 بار معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور سورہ اخلاص پڑھیں، آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیں۔ ناظرین، اللہ کا کلام دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا ضامن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات زندگی کے اصول ہیں جو ہمیں شیطان، دشمن اور تنگ دستی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ فجر کے وقت ان آیات کی تلاوت اللہ تبارک و تعالی کے حضور امان کا اعلان ہے۔ جو دل صبح کو ان آیات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سپرد ہوتا ہے، اس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، رزق میں برکت اور دل میں سکون نازل ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو صبح کو قرآن کریم کی روشنی سے منور کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے شروع ہونے والا دن کبھی خسارے کا نہیں ہوتا۔ اے اللہ، ہمیں نیکی سننے کی توفیق دے کہ کانوں سے گناہ کی آوازیں دور ہوں، دل میں قرآن کریم کی تلاوت گونجے، نیکی سمجھنے کی توفیق دے، عقل و فہم روشن ہو، حکمت کے موتی سمیٹ سکیں اور نیکی پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہاتھ نیک کاموں میں اٹھے، پاؤں مسجد کی طرف چلیں، زبان ذکر الہی میں رتب رہے، ہمیں گناہوں سے بچا، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ، نفس کے حملوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے اولاد کو نیک صالح بنا، ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال، ان کی زبانوں پر تیری تسبیح رکھ، ہمارے بھائیوں، بہنوں، رشتہ داروں، دوستوں اور تمام امت مسلمہ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے رب العالمین، دنیا کی فتنوں سے بچا، آخرت کی تیاری فرما، ہمارے دلوں سے کینہ، حسد، بغض نکال کر محبت، اخلاص، وفا بھر دے، ہمیں وہ موت عطا فرما جو تیری رضا کی ہو، وہ قبر جو راحت کی ہو، وہ حشر جو نجات کا ہو۔ اے رب العالمین، تیرے رحمت ہم پر نازل ہو، تیری مغفرت ہم پر محیط ہو،
تیری برکت ہمارے گرد ہو، ہم سب کا حامی و ناصر تو ہی ہے، ہماری مدد تو ہی کر، ہماری پکار تو ہی سن، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، رزق میں برکت، دل میں سکون اور زندگی میں رحمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کا طلبگار بنائے، ہماری دعائیں قبول فرمائیں۔ جزاک اللہ۔